اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا کہ ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ یہ ہے سورہ ہود کا آیت 32 اور 33۔ اس واقعے کو آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن کچھ سوال کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نو بنانے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ کا دشمنوں پر عذاب کیوں آیا؟ اور جودی پہاڑ کا واقعہ کیا ہے؟ اس کا جواب اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی، اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے گڑے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے، اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کر دیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں جلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور سرداروں کو ماننے والوں نے انہی کی پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم دھن دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکموں کو مانے۔ وہ قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے کہ ہم ان کی طرح ہے کہ تیرے فرمان پر چلنے لگے اور تجھ کو اپنا سردار مان لے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ یہ ہماری طرح سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لے۔ اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ بالکل نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں بچے گا۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ قوم کے یہ کمزور اور غریب لوگ ہیں جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح دھن اور دولت والے نہیں ہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت اور حشمت کے ساتھ ہے، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ اللہ کی صداقت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں صداقت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمائی کی رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف اللہ کی رضا، قلب کا گنا اور نیت و عمل کے اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بات
بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے اور نہ جاہ و منصب کی، میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کی حقیقی عذر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ اور جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی کی سرگرمی ظاہر کی گئی اور تکلیفیں پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح کے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے، جس کا ذکر سورہ ہود میں ملتا ہے کہ اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا کہ ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور قرآن کے مطابق 9.5 سال تک برابر کی جا رہی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا، تو بہت زیادہ ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، پس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والوں کے استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ ہے۔ تب ان کے اعمال اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی آنے والے نسلیں بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشی کا حالت کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک نو تیار کرے تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب نو بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر ضرورت دیکھ کر انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا کہ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق نو تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان سے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ آخر نو بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے کے مطابق عذاب کا وقت قریب آ گیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا۔ تب اللہ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ نو میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا نو میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت جو لگ بھگ 40 لوگوں کی تھی وہ بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہے نو میں سوار ہو جائیں۔ جب اللہ کی حکم کی تعمیل کی گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور دھرتی کے سوتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو نو بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور سارے دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ کا قانون جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی نو جودی پر ٹھہر گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور نو میں پناہ لینے والے نے دوسرے بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی پڑا، اور شاید اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول رسول کہا گیا۔
جہاں تک جودی پہاڑی کا جگہ کا تعلق ہے تو قرآن میں صرف اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے جہاں پر نو جا کر ٹھہری تھی۔ البتہ تورات کی شہر لکھنے والوں کا خیال ہے کہ جودی پہاڑ اس سلسلے کا نام ہے جو ارارات اور جورجیا کے پہاڑی سلسلے کو آپس میں ملاتا ہے۔